لڑکے کی اپنی والدہ کو اماں کہہ کر بلانے سے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ یہ مسلمان فیملی ہے۔ نسرین کو ایک طرح سے اطمینان سا ہو گیا کہ وہ ایک مسلمان فیملی کے ساتھ ریل میں سفر کرے گی۔ اپنے بارے میں اس نے ابھی تک مسلمان عورت کو کچھ نہیں بتایا تھا، وہ کچھ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دلی پہنچنے کے بعد اس کا ارادہ سیدھا سفارت خانے کی بلڈنگ میں جانے کا تھا۔ یہ خطرہ ضرور موجود تھا کہ دلی میں گوپال سنگھ اور اس کے بدماش ایجنٹ کے آدمی اسے نہ دیکھ لیں۔ انہوں نے دیکھ لیا تو وہ اس کو وہیں دبوچ لیں گے اور وہ کنویں سے نکل کر کھڈ میں جا گرے گی۔ اس کا علاج اس نے یہ سوچا کہ وہ دلی کے اسٹیشن پر ہی بیٹھی رہے گی۔ جب رات کا اندھیرا ہو جائے گا تب وہ بس یا ٹیکسی پکڑے گی اور سیدھی پاکستانی سفارت خانے پہنچ جائے گی۔ اس نے عورت سے پوچھا گاڑی دلی کس وقت پہنچے گی؟ عورت کا بیٹا بیڑی کا کش لگا کر بولا، دیوی ماتا یہ گاڑی پیسنجر ہے، کل رات کو دلی پہنچے گی۔ نسرین کو اطمینان ہو گیا، اچھا ہے اب اسے اسٹیشن پر بیٹھ کر اپنا چہرہ لوگوں کو دکھانے کا خطرہ مول نہیں لینا پڑے گا۔ وہ اس مسلمان فیملی کے ساتھ ہی اسٹیشن سے باہر نکل کر ٹیکسی لے لے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اپنا لباس بدل لے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنے میں ٹرین آ گئی۔ عورت کے بیٹے نے شور مچا دیا، اماں جلدی کرو، وہ ڈبہ دیکھو، وہاں جگہ ہے، بس اوپر چڑھنے کی کرو، میں سامان رکھوا رہا ہوں، جلدی کرو۔ ٹرین میں خاصا رش تھا، ڈبہ پہلے ہی مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ تھرڈ کلاس کے زنانہ ڈبے میں کچھ مرد بھی سوار تھے۔ نسرین نے عورت کے ایک بچے کو اٹھا لیا۔ وہ جلدی جلدی زنانہ ڈبے میں گھس گئیں۔ مرد زمین میں بیٹھے اونگ رہے تھے، کچھ عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، کچھ وہیں ٹیڑھی میڑھی ہو کر سو رہی تھیں۔ یہ لوگ بھی وہیں جگہ بنا کر بیٹھ گئے۔ گاڑی 2 منٹ رکی، پھر چھک چھک کرتی آگے چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین دلی کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ کمانڈو سلطان کے حالات سے ہم خاصی دیر سے بے خبر ہیں۔ نسرین کو دلی کی طرف جاتی گاڑی میں چھوڑ کر ہم اپنے بہادر دوست کمانڈو سلطان کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے سلطان کو دلی شہر کی ایک مسجد کے پیش امام کے ہاں چھوڑا تھا، جہاں مولوی صاحب نے اپنے حجرے کی اوپر والی کوٹھڑی میں بستر لگا دیا تھا اور کہا تھا کہ صبح فجر کی نماز کے وقت ملاقات ہوگی۔ سلطان نے مولوی صاحب پر اپنے دل کا راز نہیں کھولا تھا۔ انہیں صرف اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ وہ کشمیر سے کچھ مال خریدنے دلی آیا ہے۔ سری نگر میں اس کی منیاری کی دکان ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مسلمان بھارت کے جارحانہ تسلط اور بھارتی فوج کے ہولناک مظالم کے خلاف جس بہادری سے جہاد کر رہے تھے اور بے مثال قربانیاں دے رہے تھے، مولوی صاحب نے ان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ کشمیری حریت پسندوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور وہ بہت جلد اپنا حق آزادی لے کر رہیں گے۔ سلطان رات کو سونے سے پہلے سوچتا رہا کہ مولوی صاحب پر اپنے اصل حالات ظاہر کرے یا نہ کرے۔ اسے دشمن کے ملک میں ایک ایسے سچے مسلمان کی ضرورت تھی جو اسے کم از کم اس وقت تک اپنے ہاں پناہ دے سکے جب تک کہ انڈین انٹیلیجنس کے لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور وہ کسی محفوظ طریقے سے پاکستانی ایمبیسی تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسے مولوی صاحب اس سلسلے میں صحیح آدمی نظر آ رہے تھے۔ پھر بھی کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے مولوی صاحب کے بارے میں مزید اطمینان حاصل کرنا ضروری تھا۔ رات گزر گئی اور فجر کی اذان کے ساتھ وہ بیدار ہو گیا۔ اس نے منہ ہاتھ دھو کر وضو کیا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ گیا۔ مولوی صاحب سلطان کو دیکھ کر ذرا سا مسکرائے۔ سلطان نمازیوں کی دوسری قطار میں تھا۔ اس نے دور ہی سے اشاروں سے مولوی صاحب کو سلام کیا اور سر جھکا کر بیٹھا رہا اور خدائے ذوالجلال کو یاد کرتا رہا۔ نماز کے بعد جب نمازی مسجد سے چلے گئے تو سلطان اٹھ کر مولوی صاحب کے پاس آ گیا۔ مولوی صاحب نے بڑی شفقت سے پوچھا، رات آرام سے سو گئے تھے نا؟ سلطان نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ مولوی صاحب سلطان کو اپنے حجرے میں لے آئے۔ وہاں انہوں نے ناشتہ کیا۔ اس دوران سلطان یہی سوچتا رہا کہ وہ مولوی صاحب کو اپنی اصل حقیقت بیان کرے یا نہ کرے۔ مولوی صاحب نے سلطان کی ذہنی کیفیت کو اس کے چہرے سے بھانپ لیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے برخوردار، تم مجھے پریشان سے لگتے ہو، کیا رات کو اچھی طرح نہیں سوئے؟ جی نہیں، میں بڑے مزے سے سویا ہوں۔ اپنے برادر کشمیری بھائیوں پر بھارتی فوج جو ظلم و تشدد کر رہی ہے اس کا خیال آ گیا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، ظلم کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں بیٹا۔ کشمیری مسلمان جس بے جگری سے بھارتی ظلم و ستم کا مقابلہ کر رہے ہیں
وہ بہت جلد بھارتی غاصبوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گا۔ یاد رکھو، ہماری سیٹوں میں اسلام کی شمع روشن ہے، اور یہ شمع غار حرا کے نور اولین سے روشن ہوئی ہے۔ اسے ظلم کی بڑی سے بڑی آندھی بھی نہیں بجھا سکے گی۔ چائے اور لوگے؟ جی نہیں شکریہ۔ اتنے میں کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹا کر مولوی صاحب کو آواز دی۔ مولوی صاحب نے سلطان سے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے۔ مولوی صاحب کوٹھری کا دروازہ کھول کر باہر چلے گئے۔ باہر محلے کا ایک آدمی کھڑا تھا۔ مولوی صاحب کو مسجد کے باہر مکان کی دیوار کے پاس لے گیا اور آہستہ سے کہنے لگا، CID والا درگا داس رات میرے پاس آیا تھا، اس وقت آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے ترش لہجے میں پوچھا، وہ ادھر کیا لینے آیا تھا؟ وہ شخص جس کا نام کریم الدین تھا بولا، کہہ رہا تھا پاکستان کا کوئی جاسوس اس علاقے میں روپوش ہے، تم بھی خبردار رہنا، اور مولوی صاحب سے بھی کہنا کہ اگر کسی ایسے شخص کی خبر ملے تو تھانے میں فوراً اطلاع کر دیں۔ مولوی صاحب نے غصے میں کہا، کریم الدین، ان ہندوؤں کو تو ہر بھارتی مسلمان پاکستانی جاسوس نظر آتا ہے، تم ان کے بڑے طرفدار بنے پھرتے ہو۔ یاد رکھو، یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ کریم الدین کھسیانہ سا ہو کر بولا، مولوی صاحب، میں یہ سب باتیں جانتا ہوں، مگر کیا کروں، میں تو درگاہ اس CID والے کا پیغام دینے آیا ہوں۔ السلام علیکم۔ اتنا کہہ کر کریم الدین چادر کی بکل مارتا ہوا گلی میں چل دیا۔ مولوی صاحب ایک لمحے کے لیے جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے۔ ان کے ذہن میں ایک شبہ بجلی کی چمک بن کر لہرا گیا۔ کوٹھڑی میں آ کر وہ سلطان کے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان نے فوراً محسوس کر لیا کہ مولوی صاحب کی نظریں بدلی ہوئی ہیں۔ اس نے یوں ہی پوچھ لیا، کون آیا تھا جی؟ مولوی صاحب مسکرائے، فکر نہ کرو، میرے ہاں تم محفوظ ہو۔ سلطان نے قدرے چونک کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ مولوی صاحب نے سلطان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا، مگر میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں بیٹے۔ دیکھو، میں مسلمان ہوں، خدا کے گھر کی چھت کے نیچے بیٹھا ہوں، مجھ پر اپنے دل کا راز کھول دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ اسلام اور پاکستان کے نام پر ہماری جان بھی حاضر ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے CID انسپکٹر درگا داس کا وہ پیغام سلطان کو بتایا جو کریم الدین لے کر آیا تھا۔ سلطان نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے دل پر بوجھ پڑا ہوا ہلکا ہو گیا ہو۔ اسے مولوی صاحب کی دینداری، اسلام سے محبت اور عقیدت پر ذرا سا بھی شک نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ دشمن ملک میں تھا اور اپنی ہونے والی بیوی اور محبوبہ کی تلاش میں تھا۔ اسے یہاں کسی نہ کسی مسلمان پر اعتماد کرنا ہی تھا۔ مولوی صاحب جب اپنی بات ختم کر چکے تو سلطان نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری داستان سنا دی۔ مولوی صاحب انتہائی محویت کے عالم میں سلطان کی سچی کہانی سننے لگے۔ میں نے اپنا دل کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ میرے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں، سلطان نے کہا۔ مولوی صاحب نے سلطان کو اپنے سینے سے لگا لیا، بڑے جذباتی ہو گئے، کہنے لگے، بیٹا میں جانتا ہوں پاکستان کے لوگ بڑے غیرت مند اور بہادر لوگ ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہاری منگیتر نسرین کی عزت کا رکھوالا وہی رب العالمین ہے۔ تم فوراً یہاں سے سفارت خانے جا کر نسرین کے بارے میں معلوم کرو۔ ہو سکتا ہے سفارت خانے والوں نے اس کا پاکستانی پاسپورٹ بنوا کر اسے اب تک پاکستان پہنچا دیا ہو۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، سلطان نے دعا کرتے ہوئے کہا۔ لیکن محترم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سفارت خانے کے آس پاس بھارتی انٹیلیجنس والے ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں اور ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح پاکستانی سفارت خانے کو میرے بارے میں خفیہ طریقے سے بتا دیا جائے اور ان کی گاڑی مجھے یہاں سے لے کر چلی جائے۔ مولوی صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہا، جہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے کوئی بھی سفارت خانہ یہ کام نہیں کرے گا، اور خاص طور پر انڈیا میں تو یہ بڑا خطرناک کام ہوگا۔ یہاں تو پاکستانی سفارتکار بازار سے ضرورت کی چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو انہیں یہ الزام لگا کر پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یہاں کسی پاکستانی جاسوس سے ملاقات کرنے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے تمہیں خود ہی وہاں جانا پڑے گا۔ تم ایسا کرو، رات کے وقت جاؤ۔ سلطان سمجھ گیا تھا کہ مولوی صاحب حق بجانب ہیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ انڈیا کی حکومت اور پولیس تو پاکستانی سفارتکاروں کی خاص طور پر نگرانی کرتی تھی اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگانے کی مذموم کوشش کی جاتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر رات کو سفارت خانے میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ اپنے سفارت خانے سے وہ نسرین کے بارے میں پوری رپورٹ لے سکے گا۔ ہو سکتا ہے
اسے یہ خوشخبری بھی سننے کو مل جائے کہ نسرین کو پاکستان واپس پہنچا دیا گیا ہے۔ سلطان نے مولوی صاحب کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ اب وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ عشاء کی نماز سلطان نے کوٹھڑی کے اندر ہی پڑھی۔ CID والے درگا داس کا پیغام ملنے کے بعد سلطان محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ کوٹھڑی میں اکیلا ہی نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نسرین کے حفظ و امان کی دعا مانگنے لگا۔ جب مولوی صاحب اس کے پاس تشریف لائے تو سلطان خدا کے حضور سجدے میں پڑا تھا۔ مولوی صاحب رات کا کھانا لے کر آئے تھے۔ سلطان نے تھوڑا بہت کھانا کھایا۔ اگرچہ سلطان کو سفارت خانے کے محل وقوع کا معلوم ہو گیا تھا، پھر بھی مولوی صاحب نے اسے ایک بار سمجھا دیا کہ کون سا راستہ کدھر کو جاتا ہے اور سفارت خانے کے ارد گرد کون کون سی عمارتیں اور بازار ہیں۔ تم یہاں سے پچھلی گلی کی طرف سے نکلو گے، تم بڑے بازار میں مشرق کی طرف جاؤ گے، آگے چوک آ جائے گا، وہاں سے تمہیں کوئی ٹیکسی یا رکشہ مل جائے گا۔ اس کے آگے سفارت خانے کا نام مت لینا، صرف اس علاقے کا نام لینا جہاں سفارت خانہ ہے۔ جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے، سردی کافی تھی۔ مولوی صاحب نے سلطان کو ایک تعویذ دیا جو اس نے اپنے چمڑے کی جیکٹ کے اندر پہن لیا۔ وہ مولوی صاحب کے گلے لگ کر ملا، پھر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کوٹھڑی سے باہر آ گیا۔ مسجد کا صحن خالی تھا، دروازہ کھلا تھا، گلی میں کوئی دکان کھلی تھی۔ سلطان نے جیکٹ کے کالر اوپر کر لیے تھے، ہاتھ پتلون کی جیبوں میں دیے۔ وہ بظاہر بڑے سکون کے ساتھ گلی میں سے گزر کر پچھلی طرف آ گیا۔ یہاں بڑا بازار تھا، ٹریفک بہت کم تھی، دکانوں میں روشنیاں ہو رہی تھیں، ریستورانوں میں کافی لوگ بیٹھے تھے۔ کسی ریستوران سے انڈین فلمی گانوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ سلطان اپنی طرف سے بڑی بے نیازی کے ساتھ فٹ پاتھ پر چوک کی طرف چلنے لگا۔ وہ بڑا چوکس تھا، اس کے کان پیچھے سے آنے والی ہر آواز پر لگے تھے کہ کوئی اس کا تعاقب نہ کر رہا ہو۔ آگے چوک تھا، یہاں ایک سینما ہاؤس بھی تھا جہاں بڑی روشنیاں تھیں، کئی رکشے، تانگے اور ٹیکسیاں بھی تھیں۔ سلطان رک گیا، اس نے بڑی احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا، اسے کوئی شخص اپنا تعاقب کرتا دکھائی نہ دیا۔ سڑک پار کر کے وہ ٹیکسی سٹینڈ پر آ گیا۔ ایک خالی ٹیکسی ڈرائیور سے اس علاقے کا نام لیا جہاں پاکستانی سفارت خانہ تھا اور ٹیکسی میں جلدی سے سوار ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کھڑکی میں سے سر باہر نکال کر اپنے پیچھے کسی کو آواز دے کر کہا، میں سواری چھوڑ کر آ رہا ہوں، یہیں رہنا۔ ٹیکسی شہر کی سڑکوں پر نکل کھڑی ہوئی۔ اس وقت دلی کی سڑکوں پر کافی رونق تھی، گاڑیاں آ جا رہی تھیں، دکانیں کھلی تھیں۔ سلطان ٹیکسی کی پچھلی سیٹ کے کونے میں آ کر کالر چڑھائے ذرا نیچے ہو کر بیٹھا تھا۔ وہ بڑے خطرناک سفر پر تھا، راستے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، کوئی اس کے پیچھے نہیں لگا اور وہ باحفاظت سفارت خانے تک پہنچ جائے گا، مگر ایسی بات نہیں تھی۔ انٹیلیجنس والے درگا داس نے جب کریم الدین کے ہاتھ مولوی صاحب کو پیغام بھجوایا تھا تو اس وقت اس سارے علاقے کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ انسپکٹر درگا داس کو یہ شک نہیں تھا کہ سلطان، جس کو انڈین پولیس پاکستانی جاسوس کہہ رہی تھی، مولوی صاحب کے ہاں چھپا ہوا ہوگا، لیکن چونکہ وہ مسلمان کی آبادی والا محلہ تھا، اس لیے اسے اتنا یقین ضرور تھا کہ سلطان اسی علاقے میں کہیں روپوش ہے۔ چنانچہ اس نے پولیس انسپکٹر کو کہہ کر سارے محلے کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ چنانچہ جب سلطان مسجد کی گلی میں سے نکل کر بازار میں آیا تھا تو ایک آدمی نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ سلطان کا چہرہ اسے بالکل اجنبی لگا تھا۔ وہ آدمی انٹیلیجنس کا سپاہی تھا اور اس علاقے کے لوگوں کی شکلوں سے واقف تھا۔ سلطان اسے اجنبی لگا تو وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ چوک میں انٹیلیجنس کے دوسرے لوگ بھی موجود تھے، ان سب نے ایک دوسرے کو سلطان کا چہرہ دکھا دیا۔ اسی وقت پولیس اسٹیشن میں اطلاع کر دی گئی۔ سلطان کی ٹیکسی شہر کی گنجان آبادی سے نکل کر دلی کے ماڈرن اور کشادہ علاقے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ دل میں مطمئن تھا کہ آبادی میں سے خیر و عافیت کے ساتھ نکل آیا ہے۔ اب سفارت خانے میں داخل ہونے کا مرحلہ باقی رہ گیا تھا۔ سلطان نے سوچ رکھا تھا کہ وہ سفارت خانے کے عقب میں کچھ فاصلے پر ٹیکسی چھوڑ دے گا اور پھر عقبی دیوار پھاند کر سفارت خانے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو ہی ٹیکسی نے سبز بتی کے اشارے پر چوک عبور کیا اور خالی سڑک پر آئی، اچانک دونوں جانب والی کوٹھیوں سے پولیس کی 2 جیپیں بیک وقت نکلی اور ٹیکسی کے سامنے آ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے جیپ والوں کو گالی دے کر ایک دم سے بریکیں لگا دی۔ سلطان کا سر اگلی سیٹ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔
पुलिस के मुसल्लह सिपाही जीपों में से कूद कर टैक्सी की तरफ बढ़े और उसे घेरे में ले लिया। सारी बंदूकों का रुख टैक्सी की पिछली सीट की तरफ था। मरहटा पुलिस इंस्पेक्टर राव पिस्तौल लिए आगे बढ़ा और पिस्तौल की नोक पर सुल्तान को गाड़ी से बाहर निकलने का हुक्म दिया। इस दौरान सुल्तान अपने आप को हालात के सुपुर्द करने का फैसला कर चुका था। इसके सिवा और कोई चारे कार भी नहीं था। अगर वो भागने की कोशिश करता तो हर तरफ से यकीनी तौर पर मौत उसको घेर लेती। इसके बावजूद सुल्तान ने अपने आप को बचाने की एक आखिरी कोशिश ज़रूर करनी थी। उसने टैक्सी से बाहर निकलते ही बड़े रौब के साथ कहा, क्या बात है, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? उसका ख्याल था कि हो सकता है कि पुलिस किसी जराइम पेशा बदमाश की तलाश में हो, उसकी तलाश में ना हो, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। इंस्पेक्टर राव ने सुल्तान को गिरेबान से पकड़कर खींचा और बोला, तुम जानते हो कि तुम कौन हो, इसलिए तुम्हें पकड़ रही हैं। तुम पाकिस्तानी जासूस हो। चलो बैठो जीप में। सुल्तान ने अपना गिरेबान छुड़ाते हुए एक बार फिर ब्लफ चाल चली। तुम्हें किसी ने गलत इत्तला दी है। मैं जस्टिस चूनी लाल का बेटा प्रकाश लाल हूँ। सुल्तान का ख्याल था कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, वहाँ ना जाने कितने ही हिंदू जस्टिस होंगे और हो सकता है कि हिंदू इंस्पेक्टर के आगे उसकी चाल कामयाब हो जाए। इंस्पेक्टर राव ने सुल्तान को एक भरपूर थप्पड़ मारा। सुल्तान की आंखों के आगे तारे नाचने लगे। इंस्पेक्टर ने सुल्तान को गाली दी और उसे पुलिस जीप की तरफ धक्का देकर कहा, इसमें बैठ जाओ, थाने पहुंचकर चूनी लाल से भी तुम्हारी मुलाकात करवा देंगे। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं ए हमीद की लिखी हुई एक कहानी, सांप, देवदासी और कमांडो। उम्मीद है आपको ये दास्तान या कहानी पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सिपाहियों ने सुल्तान को काबू में कर लिया। उसी वक्त उसके हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी गई और उसे जीप में धकेलकर सिपाहियों के दरमियान बिठा दिया गया। टैक्सी ड्राइवर हक्का बक्का ये सब कुछ देख रहा था। वो मुसलमान था, उसे ये डर था कि कहीं पुलिस उसे भी ना पकड़ ले, मगर उस पर किसी ने तवज्जो ना दी। जब पुलिस की जीपें पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गईं तो टैक्सी ड्राइवर वहां से टैक्सी भगा कर ले गया। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही इंस्पेक्टर राव सुल्तान को दूसरी मंजिल के कोने वाले कमरे में ले गया। ये एक किस्म का टॉर्चर सेल ही था। यहाँ ख़तरनाक मुजरिमों से पूछगुछ की जाती थी और तरह तरह की अजियतें दी जाती थी। कमरे में दीवार के साथ साथ 2-3 कुर्सियाँ लगी हुई थीं। वस्त में एक स्टूल रखा हुआ था। छत के साथ एक जानिब रस्सा भी लटक रहा था। सुल्तान को मालूम हो गया कि अब उसको हर तरह की अजियत दी जाएगी और उसको मजबूर किया जाएगा कि वो अपने पाकिस्तानी जासूस होने का इकरार कर ले, जबकि वो पाकिस्तानी जासूस नहीं था। इंस्पेक्टर राव ने सुल्तान को स्टूल पर बैठने का हुक्म दिया। सुल्तान स्टूल पर बैठ गया। 2 सिख सिपाही कोठड़ी के दरवाजे के बाहर पहरे पर खड़े हो गए। इंस्पेक्टर कुर्सी खींचकर सुल्तान के बिल्कुल सामने बैठ गया। उसने सुल्तान की आंखों में आंखें डाल दी और बड़े सुकून के साथ बोला, तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ मालूम हो चुका है। हमारे पास पूरा सबूत मौजूद है कि तुम पाकिस्तान के जासूस हो और कश्मीरियों को असला सप्लाई करते हो। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा, तुम उसका ठीक ठीक जवाब दे दोगे तो मैं गंगा माता की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें ना सिर्फ ये कि कोई टॉर्चर नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि यहाँ शहर में तुम्हारे दूसरे पाकिस्तानी जासूस कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, यहाँ वो असला ला कर कहाँ रखते हैं। सुल्तान ने पूरे तमाद लहजे में जवाब दिया, पहली बात तो ये है कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। एक अजीब हादसा मुझे यहाँ खींच लाया था। यहाँ मैं किसी को नहीं जानता। वो अजीब हादसा क्या था? इंस्पेक्टर राव ने घूरते हुए पूछा। सुल्तान ने नफ़ी में सर हिला दिया, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये जज्बाती मामला था। सुल्तान इस हिंदू इंस्पेक्टर को कैसे बता देता कि वो अपने बाप के कत्ल का बदला लेने इंडिया में दाखिल हुआ था। उसने अपने बाप के कातिलों को मौत की नींद सुला दिया है और अब उसे अपनी मंगेतर नसरीन की तलाश है। उसने अपने दिल में एक फ़र्ज़ी कहानी ज़रूर तैयार कर रखी थी, मगर वो चाहता था कि पुलिस की तरफ से उस पर थोड़ा बहुत तशद्दुद हो तो वो बयान कर देगा। पुलिस यही समझे कि उसने तशद्दुद की वजह से असल हकीकत बयान कर दी है। ऐसा ही हुआ। राव के इशारे पर सुल्तान की टांगों को रस्सी से बांधकर छत के कुंडे के साथ लटका दिया गया। नीचे एक आदमी बैठ गया जिसके हाथ में लकड़ी की हथौड़ी थी। वो सुल्तान के सर के पीछे हथौड़ी से ज़रबें लगाने लगा। जब तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई
تو سلطان نے اپنے منصوبے کے مطابق کہا، میں بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں۔ اسے نیچے فرش پر اتار دیا گیا۔ اسٹول پر بیٹھا تو اس کا سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے آگے تارے ناچ رہے تھے۔ انسپکٹر راؤ کے ہاتھ میں قلم تھا۔ شاباش، اب بتاؤ، سلطان نے کہا۔ انسپکٹر صاحب، میں پاکستان کے سرحدی شہر کا رہنے والا ہوں۔ مجھے انڈین فلمیں دیکھنے کا بہت شوق ہے اور انڈیا کے شہر دیکھنے کا بھی۔ بس ایک روز یہی شوق مجھے بارڈر کراس کروا کر یہاں لے آیا۔ میں نے امرتسر شہر میں بھی کئی انڈین فلمیں دیکھیں، پھر یہی شوق مجھے دلی لے آیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ انڈین پولیس میرے پیچھے لگی ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے ملک کے سفارت خانے میں جا کر پناہ حاصل کر لیتا ہوں۔ اسی مقصد کے لیے میں اپنے سفارت خانے کی طرف جا رہا تھا کہ آپ کی پولیس نے مجھے پکڑ لیا۔ یہ ہے میری کہانی، جس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ یقین کریں یا نہ کریں۔ اس دوران انسپکٹر راؤ مسلسل سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے گھورتا رہا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی مونچھوں کے نیچے پتلے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ جب سلطان کا بیان ختم ہو چکا تو انسپکٹر راؤ کرسی سے اٹھا، بولا، مجھے تو تم پر یقین ہے۔ اتنا کہہ کر وہ گھوم کر سلطان کے پیچھے آ گیا اور ایک دم پلٹ کر اتنی زور سے سلطان کے سر پر مارا کہ سلطان درد سے بے اختیار ہو کر بلبلا اٹھا اور سٹول پر سے نیچے گر پڑا۔ وہ ایک تربیت یافتہ کمانڈو تھا اور طاقتور نوجوان تھا، مگر بیدھ کی ضرب اتنی شدید اور اچانک تھی کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ انسپکٹر راؤ نے سلطان کی کمر پر پوری طاقت سے ٹھوکر ماری۔ سلطان درد سے دوہرا ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ انسپکٹر کے اشارے پر ہندو سپاہی اندر آ گئے۔ انہوں نے سلطان کو بازوؤں سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ باہر تھانے کی دوسری منزل کا برآمدہ تھا، یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس نے سلطان کو پھینک کر باہر سے تالا لگا دیا۔ سلطان کچھ دیر تو ویسے ہی کمرے کے فرش پر پڑا رہا۔ اس کی گردن میں شدید درد ہو رہا تھا، ایک پسلی بھی درد کر رہی تھی، مگر وہ سخت جان تھا۔ اس نے اپنے باپ سے ٹریننگ لی تھی، اس نے اسے سخت جان بنا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ ٹھنڈے فرش پر کونے میں ایک پرانا کمبل بچھا ہوا تھا، دیوار پر ایک بلب روشن تھا۔ سارے کمرے میں صرف ایک روشن دان تھا جس پر لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ دروازہ جو بند تھا وہ لکڑی کا تھا، اس میں سے باہر سے اندر جھانکنے کے لیے ایک چوکور سوراخ تھا۔ سلطان کمبل میں اپنے آپ کو لپیٹ کر کونے میں بیٹھا سوچنے لگا کہ کیا یہاں سے فرار ممکن ہے۔ وہ جانتا تھا کہ انڈین پولیس اس پر بے پناہ تشدد کرے گی اور اس کے ہر بیان کو جھوٹا بیان سمجھا جائے گا۔ اس طرح تشدد کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ مر نہیں جاتا، یوں ہی دو ایک آدمیوں کے فرضی نام انہیں بتا نہیں دیتا۔ اگر اس نے دو ایک فرضی آدمیوں کے نام بتائے بھی تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہی نام ہوں گے، اور ان کے ساتھ سلطان کو وہ علاقہ بھی بتانا پڑے گا جہاں وہ لوگ رہتے ہیں۔ اس کے بعد یقینی بات تھی کہ اس علاقے کے مسلمان نوجوانوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی، وہاں کے مسلمانوں سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور جس کے وہ نام لیتا جو سلطان نے بتائے تھے تو پھر ان پر قیامت ٹوٹ پڑتی اور ان کے سارے خاندان کی زندگیاں ایک عذاب بن جاتی۔ سلطان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے فرار ہو جائے۔ گردن کے درد میں تھوڑی سی کمی ہوئی تھی، پسلی کا درد بھی کم ہو گیا تھا۔ سلطان نے ایک عقل مندی یہ کی تھی کہ مولوی صاحب کے ہاں سے سفارت خانے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اپنا پستول ایک گندے نالے میں پھینک دیا تھا۔ اس کے پاس جو انڈین کرنسی کے نوٹ تھے وہ پولیس والوں نے جیپ میں سوار ہونے کے بعد ہی ٹٹول کر چھین لیے تھے۔ سلطان کے پاس صرف آہنی ارادہ ہی باقی رہ گیا تھا، اور یہ اس کے لیے کافی تھا۔ نسرین کی محبت اور اس کی خیریت معلوم کرنے کا جذبہ اس آہنی ارادے کو زبردست طاقت دے رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح اس نے رات کچھ بیٹھ کر کچھ لیٹ کر سوتے جاگتے گزار دی۔ دن کی روشنی روشن دان سے کمرے میں آئی تو سلطان جاگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، دو باوردی پولیس والے سکھ اندر آئے اور سلطان کو بازوؤں سے پکڑ کر دوسری طرف لے گئے جہاں ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ انہوں نے سلطان کو گالی دیتے ہوئے باتھ روم میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ سلطان نے نلکے پر منہ ہاتھ دھویا۔ 10-15 منٹ بعد واپس اسی کمرے میں لے جایا گیا۔ اسے اندر دھکیلا اور دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ ایک سکھ کانسٹیبل چند لمحوں کے لیے دروازے کے چکور سوراخ میں سے سلطان کو اندر دیکھتا رہا، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ سلطان نے روشن دان کی طرف منہ اٹھا کر اسے غور سے دیکھا۔ یہی اس کی ایک آخری امید تھی۔
فرار کا یہی ایک راستہ تھا جو بڑا دشوار اور بظاہر ناممکن راستہ تھا۔ سلطان نے باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے باہر برآمدے کا جائزہ لیا تھا۔ باہر 2 مسلح سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ اس طرف سے فرار ہونا ممکن نہیں تھا۔ روشن دان کی طرف بار بار دیکھنے اور اس کا جائزہ لینے سے سلطان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر کسی طرح سے لوہے کی سلاخوں کو اکھاڑ لیا جائے تو روشن دان میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ اس سے سکڑ سمٹ کر دوسری طرف نکل سکتا ہے، مگر کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ دوسری طرف نیچے کیا ہے۔ دوسری منزل سے نیچے چھلانگ لگانا خطرناک بھی تھا اور پولیس خبردار بھی ہو سکتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اسے ٹارچر کرنے کے لیے وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ ضرور لے جایا جائے گا جہاں ٹارچر کرنے کا پورا سامان ہوگا۔ اس کے ناخن چاقو سے اکھاڑ دیے جائیں گے، اس کے بدن کو جلتے ہوئے سگریٹوں سے داغا جائے گا، اس کے بدن پر زخم دیے جائیں گے۔ خدا جانے اسے کس کس انسانیت سوز طریقے سے اذیت دی جائے گی۔ اس کے بعد جب اسے کوٹھری یا کمرے میں لا کر ڈال دیا جائے گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ روشن دان سے فرار ہونے کی ہمت کر سکے۔ وہ انہی پریشان خیالات میں گم تھا کہ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ مسلح سکھ کانسٹیبل نے اندر جھانک کر دیکھا، پنجابی زبان میں سلطان کو گالی دی اور کہا، پاکستان والوں نے تمہارے لیے چائے بھیجی ہے، پی لو۔ ایک بوڑھا آدمی چائے کی چینک اور پیالی ہاتھ میں لیے اندر آ گیا۔ سکھ کانسٹیبل نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ بوڑھے آدمی کی چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی تھی۔ وہ سلطان کے پاس آ کر کمبل پر بیٹھ گیا۔ اس نے پیالی میں چائے انڈیل کر سلطان کو دی۔ لو بیٹا، چائے پی لو۔ بوڑھا پولیس والوں کا آدمی تھا اور شکل و صورت سے مسلمان لگتا تھا۔ اس نے سلطان کو بیٹا کہا تو سلطان فوراً سمجھ گیا کہ بوڑھا کوئی خاص منصوبہ لے کر آیا ہے اور یہ منصوبہ اسے پولیس انسپکٹر نے تیار کر کے دیا ہے۔ سلطان کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ بوڑھے نے جیب سے چھوٹا سا لفافہ نکال کر اسے کھولا۔ اندر ایک مکھن والا بند تھا۔ لو بیٹا کھاؤ، یہ میں چھپا کر تمہارے لیے لایا ہوں کیونکہ مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ تم مسلمان ہو اور پاکستانی ہو۔ پاکستان کے واسطے یہاں کے مسلمان اپنے دلوں میں بڑی محبت رکھتے ہیں۔ سلطان نے کوئی جواب نہ دیا اور بند کھانے اور چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ وہ پاکستان اور اسلام کے بارے میں باتیں کرتا رہا، پھر ایک دم سے موضوع بدل کر سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شفیق لہجے میں کہنے لگا، بیٹا مجھے اس تھانے میں ایک عمر ہو گئی ہے۔ میں نے یہاں پر مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم ہوتے دیکھے ہیں۔ یہاں سے کوئی پاکستانی زندہ بچ کر نہیں گیا۔ میں خود مسلمان ہوں۔ مجھے تمہاری جوانی پر ترس آتا ہے۔ تم اپنے ساتھیوں کے نام ان لوگوں کو بتا کر اپنی جان بچاؤ۔ میں نے انسپکٹر صاحب سے بات کر لی ہے، تم نام بتا دو گے تو میں تمہیں یہاں سے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ وہاں تم کچھ دیر آرام کرنا، پھر تمہیں تمہارے ملک کے سفارت خانے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ میں تم سے قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں۔ سلطان کو یقین ہو گیا کہ یہ پولیس کا ٹاؤٹ ہے۔ انسپکٹر راؤ نے اسے بریف کر کے بھیجا تھا اور یہ اکثر یہاں پر قید ان مسلمانوں کے پاس آتا ہوگا جن کو انڈین پولیس پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام لگا کر پکڑ لیتی ہے، اور ان کے ساتھ بھی ایسی ہی باتیں کرتا ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ ہندو ہو اور اس نے مسلمانوں جیسا حلیہ بنا رکھا ہو۔ سلطان نے اس بوڑھے کے سامنے بھی اپنے بیان کو دہراتے ہوئے کہا، میں پاکستانی ضرور ہوں مگر جاسوس نہیں ہوں۔ میں تو محض یہاں کے شہر دیکھنے کا ارادہ کر کے بارڈر کراس کر کے آ گیا تھا۔ بوڑھا چائے کے برتن اٹھا کر چلا گیا۔ اس نے پھر کوئی بات نہ کی۔ اس کے جانے کے کوئی 1 گھنٹے بعد انسپکٹر راؤ کمرے میں آیا۔ سلطان کمبل اوڑھے کونے میں دیوار سے سر لگائے بیٹھا تھا۔ ہندو انسپکٹر کچھ دیر مسلسل سلطان کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا، پھر بائیں ہاتھ کو اوپر اٹھا کر چٹکی بجائی۔ دروازے میں سے 2 کانسٹیبل اندر آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی سلطان کو ہتھکڑی لگائی اور کھینچتے ہوئے مکے مارتے ہوئے نکال کر باہر لے گئے۔ نیچے پولیس کی قیدیوں والی ویگن کھڑی تھی۔ اس کے باہر ایک کانسٹیبل پہرا دے رہا تھا۔ ویگن چاروں طرف سے بند تھی۔ اوپر 1 فٹ کی جالی چاروں طرف لگی ہوئی تھی جس سے ہوا اندر جاتی آتی تھی۔ سلطان کو بند ویگن میں دھکیلنے سے پہلے انسپکٹر راؤ نے سلطان کے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا اور جھک کر بولا، جس ٹارچر سیل میں تمہیں لے جایا جا رہا ہے وہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اس کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی بتا دیتا ہوں کہ آج تک اس ٹارچر سیل سے کوئی پاکستانی زندہ باہر نہیں نکل سکا۔ میں تمہیں آخری موقع دینا چاہتا ہوں۔ ابھی تم زندہ ہو، اگر اس وقت بھی تم اپنے ساتھیوں کا نام پتہ بتا دو تو تمہاری موت ٹل سکتی ہے۔ میں یہیں سے تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر کسی 5 سٹار ہوٹل میں لے جاؤں گا۔
اور دونوں بہترین لنچ کھائیں گے، اس کے بعد تمہیں تمہارے سفارت خانے بھیج دیا جائے گا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ سلطان نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں۔ ایک حماقت کی وجہ سے بارڈر کراس کر کے آ گیا تھا۔ انسپکٹر راؤ ایک دم پیچھے ہٹ گیا، بایاں ہاتھ اوپر کر کے چٹکی بجائی۔ ایک موٹی توند والے ہندو کانسٹیبل نے سلطان کو بازو سے پکڑ کر قیدیوں والی بند ویگن کی طرف دھکا دیا۔ اس ویگن کی ایک سیڑھی چڑھ کر بائیں جانب کے چھوٹے سے دروازے سے اندر جانا بہت مشکل تھا۔ سلطان کے اندر داخل ہوتے ہی ویگن سٹارٹ ہو گئی۔ ہندو کانسٹیبل نے سلطان کو کونے والی سیٹ پر بٹھا دیا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔